السلام علیکم. امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اسرائیل کا ایک ٹکڑا اپنی جیب میں لے ہی گھومتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بنجامن نیتن یاہو اسرائیل کے قاتل ظالم پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. But do you have cell phones? You have cell phones here? No? You're holding a piece of Israel right there. اس پلیٹ فارم پہ ہم نے کئی بار ذکر کیا اس بات کا کہ اسرائیل بوسٹ کرتا ہے ریگولرلی اپنی ڈیپ انفلٹریشن کا آئی ٹی ٹیکنالوجیز کے اندر، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پرووائڈرز کے اندر. How many treated equipment do we have in these countries? You don't. I do. You mean I do. You mean booby-trapped equipment Not only booby-trapped, and spying? manipulated equipment. All right? In which countries you're talking about? All the countries that you can imagine. اور اس انفلٹریشن کا استعمال جو ہے وہ چاہے کوہن صاحب جو ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں، چاہے نیتن یاہو صاحب سرویلنس کے نام میں، چاہے وہ بوبی ٹریپنگ کے نام میں لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کے خلاف جو دہشت گردانہ حملہ کیا تھا سول افراد کے اوپر پیجرز اور موبائل کی ہیکنگ کے تھرو، وہ فخریہ طور پہ اس کو بتاتے ہیں. اور یہ موبائل خاص طور پہ سیمسنگ اور آئی فون کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے. میرے پاس خود سیمسنگ ہے بائی دی وے، میں خود اس بات سے بڑا پریشان ہوتا ہوں. یہ خبر بھی آئی ہوئی ہے اب مین اسٹریم خبروں کے اندر، یہ آپ کو ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ، کہ سیمسنگ جو ہے وہ بلٹ ان آتا ہے اسرائیلی سافٹ ویئر کے ساتھ جو سرویلنس میں ہیلپ کرتا ہے اسرائیل کی. اسی طرح بڑے فخریہ طور پہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ تم گوگل کو، تم پیپسی کولا کو تو بائیک آؤٹ کر دو گے، تم گوگل کو کیسے بائیک آؤٹ کرو گے، تم امیزون کو کیسے بائیک آؤٹ کرو گے. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے آلٹرنیٹیوز کو تلاش کیا جائے. جو ایک ڈومیسٹک یا نیٹو مارکیٹ موجود ہے چائنیز پروڈکٹس کی، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس خود صلاحیت نہیں چیزیں بنانے کی تو ہم ایسے ممالک کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ایسے انڈسٹریل یا ٹیکنالوجیکل پرووائڈر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ اندیشہ نہ ہو، جیسے کہ چائنا. اگر آپ یہاں پہ لوکل مثال دیکھیں تو موبائل مینوفیکچرنگ الحمدللہ پاکستان میں 2025 کے اندر 55% جمپ کر گئی ہے، یعنی اس میں مزید اضافہ ہے لوکل مینوفیکچرنگ کا. اور اب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اپ ٹو 90% آف موبائل ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہو رہا ہے. اس میں ریڈمی، شاؤمی وغیرہ یہ آتے ہیں. میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں، میرا پورا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس موبائل کو چینج کرنا ہے، میں نے چائنیز موبائل لینا ہے. میں کوئی اہم ٹارگٹ نہیں ہوں، میں کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹی نہیں ہوں کہ میرا وہ موبائل ہیک کریں یا میرا ڈیٹا دیکھیں، بٹ میں ان کے ایکو سسٹم سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. میں امیزون نہیں استعمال کرتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میں یہ ان پروڈکٹس کو اوائڈ کرتا ہوں. میں گوگل کا سرچ انجن نہیں استعمال کرتا جہاں تک میں کر سکتا ہوں، میں اور سرچ انجن استعمال کرتا ہوں. میں وہ سافٹ ویئرز، وہ فرم ویئرز نہیں استعمال کرتا جو ان کی کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں. میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے یہ جہاں تک میں کر سکتا ہوں، یہ مجھے سمجھ عقل آتی ہے، آپ کو بھی اٹیمپٹ کرنا چاہیے. یہ صرف ایک پرنسپل ڈیسیجن نہیں ہے کہ آپ ان سے مخالفت کرتے ہیں یا آپ ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی سروائیول کی لڑائی ہے. پاکستانی اسٹیٹ کو اس کے بارے میں ہوشیار ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے مئی کی جھڑپ میں دیکھا، اگر مئی کی جھڑپ کو اور ایران کی اور حزب اللہ کی جھڑپوں کو کمپیئر کریں اسرائیل کے ساتھ، تو وہاں پہ جس طرح سے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو، ٹاپ براس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے انہی ڈیوائسز کے ذریعے، جہاں جہاں مزاحمت کار تحریکوں کے لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لبنان ہو، ایران ہو وغیرہ وغیرہ، انہی ڈیوائسز، انہی سرویلنس ٹیکنالوجیز کے ذریعے کیا گیا ہے. تو پاکستان کی لیڈرشپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کی عوام کو بھی ان ایکو سسٹم سے فری کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارا ڈیٹا ایک بہت قیمتی ریسورس ہے. ہاں ہمیں تو لگتا ہے نا کہ شارٹ ٹرم میں کیا یار اسرائیل نے یہاں اسپائنگ کر کے کیا کر لینا ہے، تو آپ ان کو ڈیٹا کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ان کی ایکو سسٹم کو زندہ کیوں رکھ رہے ہیں. تو دیر آر آلٹرنیٹیوز، چائنیز مارکیٹ موجود ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کی بات بھی ہوگی. دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے، جس طرح میں مثال دیتا ہوں، گو کمپنی جو ہے، جی او کمپنی جو ہے، ہم اپنی گاڑی بنا رہے کہ نہیں بنا رہے، وہ چائنیز فریم کے اوپر ہی بنتی ہے نا، چائنیز ٹیکنالوجی، چائنیز بیٹریز کے اوپر بنتی ہے. اسی طرح ٹیکنالوجیز ٹرانسفر ہوتی ہے. ویسٹرن ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پروڈکٹ دے کے جان خلاصی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے. اگر چائنا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک جو آپ اسی کی ایئر فورس کی، کیونکہ جو آئی ٹی کی ٹیک ہے یہ ساری ملٹری ٹیک ایک ہی لنکڈ انڈسٹری ہے پوری دنیا کے اندر. تو اگر آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے نیٹو انفراسٹرکچر کے اوپر ہر قسم کا جہاز اڑا رہا ہے، چائنیز مینوفیکچرنگ کو اپنے ڈومیسٹیکیٹ کر کے اب ایکسپورٹ لیول پہ آ رہا ہے، اور اب اپنے جہاز ڈیولپ کرنے کی کیپیبلٹی پہ آ رہا ہے، تو موبائلوں کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے، یہ بیٹریوں کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے، یہ لیپ ٹاپس کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے، یہ ہر قسم کی آئی سی ٹی ٹیکنالوجی کے لیے اپلائی کرتا ہے جو پاکستان کمرشلی، پرائیویٹلی، کمپنی لیول پہ، پبلک لیول پہ، سرکاری لیول پہ، ملٹری لیول پہ امپلائی کرتا ہے اور ڈپلائی کرتا ہے. بہت سے داستانیں ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں یہاں پہ، لیکن وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اتنا یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ خود اس کو ٹاؤٹ کرتے ہیں.
آپ نے لیبنان کے اندر دیکھ لیا, آپ نے ایران کے اندر دیکھ لیا. اب خدا را اس کے خلاف سٹیپس لیں. آپ آئی فون یوزر ہیں, آپ اس کا چائنیز ایکویولنٹ ڈھونڈیں. آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے آلٹرنیٹیو پروڈکٹس کی, تو تب جا کے مارکیٹ میں روم کریٹ ہوگا پاکستانی موبائل کا. اگر انیشلی پاکستانی موبائل صرف لوور ٹیئر مارکیٹ کو کور کر سکتی ہے کہ جو 25-30 ہزار والے اسمارٹ فون ہوتے ہیں, تو سو بی اٹ. کہیں سے آپ نے شروعات کرنی ہے. ڈومیسٹک انڈسٹری کو, ڈومیسٹک ٹیکنالوجیز کو, ڈومیسٹک کنزیومر مارکیٹ کو پروموٹ کرنا لازمی ہے. اور ان دا مین وائل اگر ہمارا انٹرم اور بفر چائنیز ٹیکنالوجی ہے تو بسم اللہ. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. اب اس کے برعکس اگر دیکھیں آپ کہ جہاں پہ اتنا بڑا کرائسس آیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ وہ اپنی ڈپینڈنسی ویسٹرن الائز اور ویسٹرن ایکسس سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, چائنیز ماڈل پہ آ رہے ہیں. آپ وینیزویلا کے مڈورو صاحب کو دیکھ لیں, جو تنہا نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں اڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے امریکہ کے ساتھ. ان کو بھی چائنیز موبائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے. ان کو چائنیز پریمیئر نے, شی جن پنگ نے خود وہ موبائل دیا کہ بھائی اب تم اس سے کام کیا کرو تاکہ تمہارے پہ اسپائنگ نہ کر سکیں, تمہیں ٹارگیٹ نہ کر سکیں امریکنز یا امریکہ کے الائز. اور اس کیس میں وہ اسرائیل اور انڈیا بنتے ہیں. تو یہاں پہ اتنی زیادہ جب اتنی ٹینس سچویشن ہو, آپ کی ایک فرنٹ وار انڈیا اور انڈیا کے ویکٹر کے تھرو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بنتی ہے, تو اس ٹیمپرری ریلیف کے چکر میں جو ہمیں امریکہ سے مل رہا ہے آج کل, جو تھپکی مل رہی ہے تھوڑی بہت, اس چکر میں افغانستان جو ہمارا پرماننٹ نیبر ہے, ہسٹوریکل پارٹنر ہے, تاریخی ایک وہ ہماری مشترک ہسٹری ہے, اس کے بارے میں آپ جنگ کے وہ فضا کو کریٹ کر رہے ہیں. آپ لوکل ساری آپ ایکیڈیمکس کو دیکھیں, آپ انٹلیکچوئلس کو دیکھیں, آپ پبلک طبقے کو دیکھیں, اور آپ سیاستدان کو دیکھیں, وہ ایسا ریٹرک استعمال کر رہے ہیں جو اے ہسٹوریکل ہے. آپ کمپلیٹلی ون سائیڈڈ ہسٹری کی پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پکچر کہ ہم تو پتہ نہیں ازلی دشمن ہے افغانستان اور پاکستان, اور اس خطے کے لوگ اور اس خطے کے لوگ کبھی اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے, کبھی کھا پی کے جی نہیں سکتے. دنیا پوری مسلمانوں کی وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی صلح ہو جائے, قطر ہو, ٹرکی ہو, وغیرہ وغیرہ. اب آپ ان میں بھی مین ویخیاں نکال رہے ہیں کہ ٹرکی تو ایسا ہے, قطر تو ویسا ہے, یہ تو ویسے ہیں, یہ تو ایسے ہیں. کیونکہ آپ کی پالیسی الائن کر رہی ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ. یہ شارٹ ٹرم ٹائم ٹپانے والی مینٹیلٹی کب ختم ہوگی پاکستان کے اندر؟ اس ضمن میں جو اے ہسٹوریکل اور عجیب و غریب سی باتیں خواجہ آصف صاحب کہہ دیتے ہوتے ہیں, کبھی عبدالی کے متعلق, کبھی محمود غزنوی کے متعلق, کبھی ہمارے ہیروز کے متعلق, کبھی ہماری مشترک تاریخ کے بارے میں. شکر ہے ابھی داتا صاحب کے بارے میں تنقید نہیں شروع کر دی, ابھی ان کو شاید انکشاف نہیں ہوگا یہ بھی افغان ہے. تو اس کے جواب میں سراج الحق صاحب جو امیر تھے جماعت اسلامی کی, انہوں نے بڑا سخت اور تلخ جواب دیے, جو کہ میرے خیال میں حقدار ہے, بفٹنگ رسپانس ہے, کہ وہ ان لاکھوں لوگوں کی جانوں کے نذرانے, شہادتیں اور لوگوں کی مالی قربانیاں, لوگوں نے جو جان لگائی, وہاں پہ ہسپتال بنائے, وہاں پہ بچوں کو تعلیم دی, یتیموں کو اپنے گھر دیے, کمزوروں کو اپنے گھر کھولے, ان کے لیے اپنے دامن کھولے, ان کے لیے جو کروڑوں اربوں ڈالر لوگوں نے خرچ کیے اپنی جیبوں سے. پچھلے 50 سال افغان جہاد کے اندر, چاہے وہ سوویٹ کے خلاف جہاد ہو, چاہے وہ نیٹو کے خلاف جہاد ہو, اس عوام, اس مسلمان خون اور لہو, اس پاک مال کا وہ پاس نہیں رکھ رہے. اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اس طرح کی وہ وار مانگرنگ کر رہے ہیں, اور وہ اینٹیتھیٹیکل ہے پاکستان کی پالیسی کو. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ پر اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ میں جس پاکستانی انٹرویو کرتا ہوں پاکستانی لیڈرشپ کا, جب قائد اعظم کی بات پوچھی جائے آف کیمرہ یا آن کیمرہ, یا پاکستان کے وجود کی بات پوچھی جائے, تو وہ کہکا مار کے اس کو ٹال دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ بابو کلاس ہو, ملٹری کلاس ہو, پاکستان کے اندر ہر کوئی جو ہے اس کو پاکستان کے وجود کے اوپر تنقید ہے. وہ سٹارٹ ہی اس انسیپشن سے کرتے ہیں کہ پاکستان کا وجود مصنوعی ہے, دیکھو وی آر اسٹک ود دس, اب ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. یہ مینیج کرتے کرتے والا جو ایٹیٹیوڈ ہے, مینیج کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہے, یہ مینیج کرتے کرتے آپ نے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا. ہماری سیوک سینس میں بھی یہ نظر آتا ہے. ہم سڑک صاف نہیں کرتے ہمارے ہاں لیڈرشپ, کیونکہ وہ پاکستان کو اون نہیں کرتے, بیکاز کہیں نہ کہیں جا کے ان کی تعلیم کے اندر, ان کی جوانی کی سوشلائزیشن کے اندر, یہ کہیں ان کے اندر قومی
کہیں لسانی کہیں نظریاتی بنیادوں پہ ان کے اندر ٹھونس دی کی ہوتی ہے بات کہ پاکستان تو بنا ہی غلط ہے, یہ تو برٹش سازش ہے, قائد اعظم ملے ہوئے تھے, یہ فلانا تھا, یہ ٹیم تھا, یہ ایسے تھا. تو یہ آپ لوگوں کو اتنا ہی برا لگتا ہے پاکستان, اور اس خطے کے مسلمانوں کی تاریخ اتنی ہی آپ کو مشکوک لگتی ہے, اور ہمارا تعلق افغانوں کے ساتھ اتنا ہی برا لگتا ہے, تو آپ کے انٹرسٹ کی خاطر ہم سب ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ یہ چند لاکھ لوگ جو ہیں, جو لیڈرشپ کے اندر موجود ہیں, سول ملٹری اور بیوروکریسی کے اندر, آپ بوریا بستر پیک کریں, آپ چلے جائیں ان ملکوں کے اندر جن کو آپ کو پسند ہے. آپ کو انڈیا پسند ہے, آپ کو امریکہ پسند ہے, لیکن حقیقت یہ ان سب کو سب سے زیادہ انگلینڈ پسند ہے, کیونکہ وہ آج تک اس سے نکلے نہیں کلونیل مائنڈ سیٹ سے کہ ہم برطانوی تاج کو کس طرح راضی کر لیں. قوانین سارے برطانوی تاج کے, بیوروکریٹک سٹرکچر برطانوی تاج کا, فوج برطانوی تاج کے سٹرکچر کے طرز کے اوپر بنی ہوئی ہے, عدالتوں کا نظام برطانوی تاج کے طرز کے اوپر ہے. میں تو حیران ہوں ہمارے جج ابھی بھی وہ چھٹی وگ نہیں پہن کے آ جاتے جب ہمارے خلاف فیصلے انہوں نے سنانے ہوتے ہیں, عوام کے خلاف 3 MPO کے اور وائلیشن آف پبلک آرڈر کے اور وغیرہ وغیرہ. تو جو سراج الحق صاحب نے بات کی ہے, یہ 25 کروڑ کی عوام کی دھڑکن ہے. میں ریسنٹلی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا اس طرح کے ایک انٹلیکچوئل کی, میں نام نہیں لیتا کسی کو ذاتی طور پہ, ایک تو انسلٹ نہیں کرنا چاہتا, دوسرا ان کا لیول نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کروں. یہاں پہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں یہ پروگرام, ان کو تو میں خیال درجنوں لوگ بھی ان کا نام نہیں سننا چاہتے ہوں گے. وہ صاحب لکھتے ہیں کہ بریلوی جو ہیں وہ 70% جو ہیں وہ پاکستان کی اکثریت ہیں, اور ان لوگوں میں بہت ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈز ہیں, کیونکہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ زمین کو ساکن مانا کرتے تھے. تو مار دیں ان کو جان سے, آپ کہتے ہیں گولیوں سے بھون دیں ان کو, یا بلڈوزر چلا دیں ان کے اوپر, یا ان کے مدارس کو ٹیک اوور کر لیں اور ہینڈ اوور کر دیں ماڈریٹ علماء کو, گڈ مسلم کو. یہ گڈ مسلم بیڈ مسلم ہمارے ساتھ پاکستانی ہمارے حکمران کیوں کھیل رہے ہیں؟ امریکہ نے آ کے کھیلا ہمارے خطوں میں تو سمجھ بھی آتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کو کس نے مت دی کہ گڈ مسلم بیڈ مسلم کو وہ فیصلہ کریں؟ کل ہم نے ذکر کیا, آپ کو بتایا کہ مسجدوں میں جو اعلان ہوئے ہیں لاہور شہر کے اندر, میں باقی پنجاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, نہ صرف یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے اور انسلٹ ہے اسلام کے بیسک اخوت اور بھائی چارے کے پرنسپلز کی, کہ آپ مسجد کے اسپیکروں کو استعمال کر رہے ہیں وچ ہنٹس کرنے کے لیے افغان ریفیوجیز, اور افغان ریفیوجیز کا پاکستانیز, کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میری وہی نسبت ہے افغان ریفیوجیز کے ساتھ, افغان سٹیزنز کے ساتھ, جو میری کشمیریوں کے ساتھ ہے انڈیا کے اندر, جو آکیوپائڈ کشمیر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جو بہار کے اندر مسلمان پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہ انڈین مسلم کمتر لگتا ہے نہ زیادہ لگتا ہے, نہ مجھے کشمیری مسلم کمتر زیادہ لگتا ہے, نہ مجھے افغان مسلم کمتر زیادہ لگتا ہے. وہ میرا برابر کا شہری ہے, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہان ہمارا. اگر اسلام تجھ کو راس نہ آئے, میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے, یہ حقیقت ہے بھائی. مطلب میں, اب آپ کہتے ہیں خطہ, میں اگر راجپوت ہوں تو اگر انڈو آرین تھیری کو ہم مانیں تو میں تو یہاں کا ہوں ہی نہیں. 3000 سال پہلے, 4000 سال پہلے میرے آبا اجداد کو اپنے خطے کے اندر وطن کی مٹی راس نہ آئی. ماں نے شاید دھرتی نے دودھ دینا بند کر دیا تھا, یا دھرتی ماں نے شاید اناج دینا بند کر دیا, تو انہوں نے ٹھڈا مارا دھرتی ماں کو, اور کسی اور کی دھرتی ماں آ کے فتح کر لی انہوں نے آ کے. یہی ہے نا انڈو آرین تھیری, آگے انہوں نے ختم کر لیا, اور اب آ کے انہوں نے یہاں پہ کچھ ہیمز اور مانتراز بنایا, اور ایک نیا مذہب کھڑا ہوا, اور ہم ہندو بن گئے, یا ہندو مذہب, یا سناتن مذہب, یا سناتن یا انڈس ویلی سویلائزیشن قائم ہو گئی یہاں پہ. تو یہ تو تاریخ کا سلسلہ چل ہی جاتا ہے. ہمیں جو ٹرانسینڈنٹل ویلیو جوڑتی ہے باقی لوگوں سے وہ اسلام ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ قابل قبول نہیں ہے. ہاں پاکستان کے کچھ حدود ہیں, ان کا ہم احترام کرتے ہیں, چونکہ نیشن اسٹیٹ ایک بلا بن چکی ہوئی ایک چیز ہے, لیکن جو لوگ خود اس نیشن اسٹیٹ میں بلیو نہیں کرتے وہ ہمیں آ کے اتنا لیکچر دیں نا. مرنا ہے اسی TLP, اسی جماعت اسلامی, اسی مذہبی طبقے نے جا کے بارڈروں پہ, اسی طبقے نے جا کے فوج میں بھرتیاں لینی ہے, بچوں کو بھرتی کرانا ہے, اسی طبقے نے پیراملٹری ملیشیاز میں جا کے حصہ لینا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی جنگ ہو جاتی ہے مخالفین سے. اسی خطے نے جان کی مال کی قربانیاں دینی ہے, زکوٰۃ کے نذرانے پیش کرنے, صدقات کے نذرانے پیش کرنے. اسی خطے نے ڈنڈے کھانے, مارے کھانی ہیں, لیکن اسی گروہ کو, اسی ٹائپ آف پرسن کو آپ نے نظر بند کر کے رکھنا ہے. یہاں میں کچھ وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ جو تنظیم مدارس ہے, جو مخالف سسٹم ہے, جو بندیوں کی وفاق المدارس ہے, تنظیم المدارس جو بریلویوں کا ہے, وہ آلریڈی مفتی منیب الرحمان صاحب کے انڈر آپریٹ کرتا تھا. جو ابھی یہ گڈ مسلم بیڈ مسلم کا فیصلہ کیا نا پنجاب حکومت نے, وہ آلریڈی آپریٹ کرتا تھا مفتی منیب کے اس کے ایمبٹ کے اندر. تو یہ ہینڈنگ اوور سیریمونیز کیوں ہوئی ہے؟ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟
یہ کوئی لال مسجد 2 ٹائپ سچویشن ہے کہ کوئی یورپ یا امریکہ میں میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر قسم کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو کرش کر دیا پاکستان میں. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی کرشنگ کے اوپر پوری دنیا کی میڈیا ایک رپورٹ کرتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں, لیکن جروسلم پوسٹ جو ہے وہ سینہ پیٹتے ہوئے باہر آتا ہے کہ واہ 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 کمال کر دیا پاکستان نے. پاکستان میں اب شاید کچھ نرمی نظر آ رہی ہے ہمارے لیے. بڑا ایجنڈا کیا ہے پاکستان کی اور پنجاب کی حکومت کا اس وقت, ذرا یہ بھی واضح کرتے ہیں آپ. اسی طرح اگر میں مزید وضاحت کروں تو جو پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ایل پی کے ممبر, وہ آج تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت تو نہیں گئی سپریم کورٹ کے پاس ٹھپا لگوانے بیننگ کا, کیوں؟ کیونکہ وہ ملے گا نہیں. کورٹ تو کہے گا یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ تو کوئی انہوں نے وائلیشن نہیں کی رولز آف پولیٹیکل پارٹی کی, وہ جو ای سی پی کے سسٹم کی ہوتی ہے, وہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں تو بالکل پولیٹیکل پارٹی ہیں. تو یہ یعنی ہیونگ یور کیک اینڈ ایٹنگ اٹ ایز ویل والی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے پارٹی بین بھی کر دی, آپ نے مغربی ممالک کو پیغام بھی بھیج دیا, اور آپ نے کریک ڈاؤن بھی کر دیا, اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ قانونی لکونہ نکال کے ایسے کیا کہ وہ طلاق نہیں دیا آپ نے نا وہ فریز کر دیا, جس طرح وہ ہوتا ہے نا فریز کر دیتے ہیں عورتوں کو, سسپینڈ کر دیتے ہیں ہوا کے اندر کہ نہ وہ طلاق والی ہوتی ہے, نہ وہ طلاق یافتہ ہوتی ہے, نہ وہ نکاح کے عقد میں ہوتی ہے, جیسے وہ لٹکا دیا آپ نے اس کو. سیم آپ ٹی ایل پی سے یہ معاملہ کر رہے ہیں. کیا چیز موٹیویٹ کر رہی ہے آپ کو؟ کیا ایسی لیجیٹمیسی ہے اسلام کی یا اسٹیٹ ہوڈ کی جو آپ کے پاس ہے اور ٹی ایل پی کے پاس نہیں ہے, یا عوام کے مینڈیٹ کے پاس نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ آپ سب کے سامنے ہے. وہی یہیں اسی میں ٹائن ہوتا ہے افغان ریفوجیز کا مسئلہ. اب آپ دیکھ لیں پورے سوشل میڈیا کے لینڈسکیپ پہ اتنا ایک کرائسس کریٹ کر دیا انہوں نے, بار بار افغان ریفوجی کو برا دکھانا, افغان جنگلی, افغان جاہل, یہ کیو مین ہیں, یہ داڑیوں والے ملے ہیں, یہ فلان ہیں, یہ ٹماک ہیں, یہ تو ہماری معاشرت میں رہ نہیں سکتے. تو ہماری معاشرت میں جو اوریجنلی سو کالڈ نیٹو لوگ ہیں سارے وہ بڑے دودھ تلے ہوئے ہیں, وہ بڑے معزز لوگ ہیں, ان کے اندر کوئی بدماش بدکار کوئی بیکار ایلیمنٹ نہیں ہے. ہم سب ایک ملک ہے نا, قومیں ہیں برادر, برداشت کرتے ہیں نا دوسرے کو اور بہتری کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ افغانوں میں کیا ایسی کوئی خاص بات ہے جب ان کو نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے دھکے مار کے؟ اس زمین میں آپ دیکھیں تو 50 کے قریب لینڈ لارڈ جو ہیں ان کو بک کر دیا گیا, ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں کہ تم نے کیوں پراپرٹیاں دی ہوئی ہیں کرائے پہ انلیگل افغان ریفیوجیز کو پنڈی اور اٹک ایریا کے اندر. بالکل ٹھیک, آپ وچ ہنٹ کریں, 6 مہینے بعد جب مکریں گے سب سے تو پھر کہہ لینا سوری غلطی ہو گئی. یہ لگتا ہے کہ جیسے عزم کے تحت باقاعدہ, کیونکہ جو جہان میں خوشیاں منا رہے ہیں وہ زائونسٹ ہیں. جو زائونسٹ اکاؤنٹ ملتا ہے وہ جو سی آئی کا وہ ایکس فارمر ریٹائرڈ سی آئی ایجنٹ کوئی فلانا فوجی امریکہ کا جو پوڈ کاسٹ سرکٹ کرنے والے وہ اتنے خوش ہیں کہ پاکستان اور افغانستان لڑ رہا ہے. کوئی بھلے کا آدمی خوش ہے اس لڑائی کے اوپر؟ کوئی انسان کا بچہ ملا ہے جو کہہ رہا ہے گڈ یار بڑا اچھا ہو رہا ہے, لڑو آپس میں تم سارے. ہر بدماش, ہر زائونسٹ, ہر کوئی $7,000 لینے والا, پوسٹ لگانے والا, کوئی کبھی کس تھنک ٹینک کا کوئی شل آ کے وہ جو کوئی تھنک ٹینکوں کے لیے کام کرتے ہیں, جو اسرائیل کی حمایت کے لیے دنیا میں کام کرتے ہیں, تو کون ہے جو اس سے خوش ہے؟ مجھے بتا دیں, مجھے دکھا دیں کون ہے آدمی جو اس سب سے خوش ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ پہ ایف آئی آر ہوتی ہے, اریسٹ ہوتے ہیں, پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو. اسی طرح مطیع اللہ جان صاحب کا کیس جی باقی چل رہا ہے ابھی بھی اس پورے لینڈسکیپ کے اندر کہ وہ اسلحہ بردار وہ بن گئے اور انہوں نے ناکے پہ چڑھائی کر دی. اب ہمارے دوست پیارے رفتار والوں پہ تیسرا پی کا ایکٹ لگ چکا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے مین ون آف دی گیسٹ سٹارز ہوتے ہیں شبر زیدی صاحب, جو کہ اپنے آپ میں ایک کیریکٹر ہیں, ان پہ بھی ایک ایف آئی آر ہو گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر ریسینڈ ہو رہی ہے, ان کی واپس لی جا رہی ہے, لیکن رفتار کا پیکا برقرار ہے. اب آئی ڈونٹ نو رفتار کے خلاف کتنی کارروائیاں اور مزید کر لیں گے یا کیا کر لیں گے, یا رفتار بند ہو جائے گا اس کے بعد, یا خدا نخواستہ وہ رپورٹ کرنا بند کر دیں گے. میرے خیال میں ناممکنات میں سے ہے, لیکن یہ ہے وہ لاجیکل انجام اس ایف آئی اے اور اس پورے پیک کا سسٹم کا کہ انفرادی طور پہ لوگوں کو, جماعتوں کو, گروپس کو, کمپنیز کو ٹارگٹ کیا جائے جو اسٹیٹ نیریٹو کو, اسٹیٹ لائن کو ٹوک نہیں کر رہے. باقی جو اسٹیٹ لائن کو ٹوک کر رہے ہیں وہ ایوننگ نیوز میں بھی آتے ہیں, وہ ٹویٹر پہ آ کے بھاشن بھی دیتے ہیں, وہ یونیورسٹی کیمپسز میں جا کے بڑے بڑے لیکچر بھی دیتے ہیں کہ ریاست میں یہ نہیں ہے, ریاست میں وہ نہیں ہے, پاکستان میں ایسے نہیں, پاکستان میں ویسے نہیں. وہ آ کے کتابیں بھی بڑی بڑی کوٹ کرتے ہوتے ہیں, نیٹشے اور بڑے بڑے فلسفیوں کا نام لیتے ہیں, لیکن ان پہ کبھی پیکا اور ایف آئی آر نہیں لگتی. سوچنے والی بات ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو لوگ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں, انہیں پہ ایف آئی آر اور پیکا ایکٹس کٹی جا رہے ہیں. بہرحال
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان ایکٹ سے اور ہماری حکومت کو مت دے کہ پاکستان کا وجود ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. اور مودودی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ مسجد کے بنتے وقت تو سب ضرور بحث کرتے ہیں، یہ ملک بنتے وقت بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن ایک بار مسجد قائم ہو جائے، بن جائے، اس کے بعد اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے. اب پاکستان کی نام کی مسجد قائم ہو چکی، اس کا احترام ہم سب پر واجب ہے. اس کا احترام کریں، اس کے رہنے والوں کا بھی احترام کریں، نہ ان کو نہ کر کے ان پہ گولیاں داغیں، نہ ان کے نظریات کو پست مانیں اور گھٹیا مانیں، ان کے نظریات کو فور فرنٹ میں آنے دیں، ان کو جمہوری حصہ پروسیس کا حصہ بننے دیں. اکیلے بیٹھ کے تسلط جما کے کہیں لاہور میں کہ کراچی کے تخت پہ بیٹھ کے اب ملک کا نظام نہیں چلا سکتے. جو ہماری کنونشنل سیاسی پارٹیاں ہیں، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، وہ اسی طرز سیاست کے اوپر چلاتی رہی ہیں اس ملک کو، اور یہ چلنے کو نہیں پا رہا. ہم سارے لوگوں کی آواز ہے، ہمارے آئیڈیاز ہیں، ہم ڈیفرنٹ ہیں آپ سے. سن لیں ایک دفعہ بات ساروں کی، سنیں گے تو جواب ملے گا. اور بریلویت یا اس کی جو مینیفیسٹیشن تھی ایک اس کی سیاسی مینیفیسٹیشن ٹی ایل پی، وہ ایک سائزیبل عوام کی آواز ہے. آن پیپر 50 لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا پچھلے الیکشن کے اوپر. 50 لاکھ لوگ کوئی کم چیز ہے؟ آئی ڈونٹ نو، اس 50 لاکھ کا اسمال نمبر، 5 ملین کوئی کم لوگ ہوتے ہیں. بٹ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور لائک شیئر سبسکرائب کریں چینل کو، اور پلیز دعا کریں پاکستان کے لیے خاص طور پہ کہ یہ اپنی ڈگر پہ آ جائے. شکریہ.